کبھی کبھی سب سے خطرناک بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو بظاہر تکلیف نہیں دیتی، نہ بخار، نہ خون، نہ درد، بس خاموشی، اور خاموشی اکثر چیخوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جسے کبھی زندگی میں درد محسوس نہیں ہوا، نہ جسمانی اور شاید نہ ہی جذباتی۔ ہم اسے بی کہیں گے۔ جب ڈی بی میرے کلینک میں آئی تو اس کی عمر تقریباً 14 سال تھی۔ اس کی والدہ اس کے ساتھ تھیں، پریشان، تھکی ہوئی اور خوفزدہ۔ پہلی نظر میں بی بالکل عام لگ رہی تھی، خاموش لیکن نارمل۔ اس کی والدہ نے بتایا کہ جب وہ 2.5 سال کی تھی تو وہ ایک دن اونچائی سے گری، اس کے دانت ٹوٹے، ہونٹ پھٹ گئے، لیکن بی نے نہ رونا شروع کیا، نہ چیخا، بس خاموش بیٹھی رہی۔ ڈاکٹرز نے کہا ہو سکتا ہے شاک ہو، مگر جب بار بار ایسا ہوا، چوٹیں آئیں، زخم لگے، جلنے کے نشان، لیکن کبھی بھی درد کا اظہار نہیں۔ یہ ایک نایاب کیفیت تھی جسے سائنسی زبان میں کہتے ہیں Congenital Insensitivity to Pain، CIP۔ یہ کیفیت انسان کو جسمانی درد محسوس کرنے سے مکمل طور پر محروم کر دیتی ہے۔ دماغ کے وہ حصے جو نارمل طور پر تکلیف کو سگنل بھیجتے ہیں، اس بیماری میں وہ سسٹم ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ نہ کوئی دماغی فالج تھا، نہ ذہنی بیماری، یہ ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر تھا۔ لیکن بطور ماہر نفسیات میری نظر اس کی شخصیت اور ذہن پر تھی۔ جب کوئی بچہ بچپن سے درد محسوس نہ کرے تو وہ زندگی کے کئی اہم جذباتی سبق سیکھ ہی نہیں پاتا۔ بی خطرے کو سمجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ خود کو جلا بیٹھتی، کٹ لگاتی، اونچائی سے چھلانگ لگا دیتی، صرف تجسس میں یا بوریت کی حالت میں۔ کئی بار اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے اور وہ کہتی مجھے اچھا لگا، کچھ ڈیفرنٹ لگا۔ یہ جملہ میرے لیے الارم تھا۔ درد صرف جسم کا نہیں ہوتا، درد ایک زبان ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے، کیا ٹھیک۔ یہ باؤنڈریز سکھاتا ہے، احتیاط سکھاتا ہے اور احساس پیدا کرتا ہے۔ بی کے اندر وہ انٹرنل الارم ہی نہیں تھا، لہٰذا ایمپتھی یعنی ہمدردی بھی کافی حد تک ایبسنٹ تھی۔ اس کے رشتوں میں جذباتی فاصلہ تھا، نہ ماں کے آنسو کا اثر، نہ کسی دوست کے رونے کا مطلب۔ ہم نے تھراپی میں کام کیا، امیجری تھراپی، باڈی میپنگ، پین ویژولائزیشن ایکسرسائزز، سوشل رول پلے تھراپی۔ میں نے اس سے پوچھا فرض کرو تمہاری ماں کو زخم لگ جائے اور وہ روئے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی پتہ نہیں، لیکن اگر وہ چیخے گی تو شور ہوگا جو مجھے پسند نہیں۔ یہ ایک ڈسوسیٹیو رسپانس تھا، احساس کا انکار نہیں، احساس کا فقدان۔ اس کے والدین تھک چکے تھے، ہر دن ایک نیا حادثہ، کبھی تیز دھار چیزوں سے کھیلنا، کبھی خود کو اسکریچ کرنا، کیونکہ اسے سینسری اسٹیمولیشن چاہیے ہوتی تھی۔ ماں نے روتے ہوئے کہا مجھے خوف ہے کہ ایک دن یہ مسکرا کر مر جائے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ کیس صرف سائنس یا میڈیکل حدود میں نہیں آتا، یہ ہمیں یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ایک انسان جو خود درد نہ سمجھے دوسروں کا درد محسوس کر سکتا ہے؟ کیا ہمدردی سکھائی جا سکتی ہے یا یہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے؟ بی آج ایک ینگ ایڈلٹ ہے۔ ہم نے اس کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے بہت سی کوپنگ اسٹریٹجیز سکھائیں، لیکن آج بھی جب وہ کسی نقصان، کسی زخم یا کسی رشتے کے ٹوٹنے کی بات کرتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک خاص سا سکون ہوتا ہے، شاید کیونکہ اس کے لیے درد کبھی زندگی کا حصہ ہی نہیں رہا۔ یہ صرف ایک سچا کیس نہیں بلکہ ایک کھڑکی ہے انسانی ذہن کے ایک ایسے کمرے کی طرف جہاں نہ چیخ سنائی دیتی ہے، نہ آنکھ نم ہوتی ہے بس خاموشی ہوتی ہے، خاموشیوں کے پیچھے چھپے راز اور ذہن کے اندھیرے گوشے۔ اگلی کہانی تک اپنے درد کی قدر کریں، کیونکہ درد کبھی کبھار زندگی بچا لیتا ہے۔